گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ کو ہرگز اپنا شریک گوارا نہیں، اس لیے کہ اللہ غیور ہے اور خالق غیرت ہے۔ جب انسان اپنے کسی عمل میں، عبادت میں ذرا برابر کسی دوسرے کی خوشنودی کو شامل کرتا ہے تو خدا بیچ میں سے نکل جاتا ہے کہ باقی سب میں بھی اسی کو شامل کر لو اور اسی کو اس اجر میں شریک کر لو۔ نہ، خدا کو شرک گوارا نہیں۔ توحید دین کی اساس ہے، یہاں تک کہ پروردگار نے جب انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا تو فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں، نہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے اور اللہ صاحب استحقاق ہے۔ جس طرح سے عرب کے بت پرست اہل حجاز وہ مختلف قسم کے حلوے اور شیرینیاں بنا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھتے تھے اور پھر انہوں نے تو کھانا نہیں ہوتا تھا، بعد میں خود کھا لیتے تھے، اسی تناظر میں یہ آیات یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے تمام انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا اور تمہیں خلق کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، صرف میری عبادت کرو۔ کلمہ طیبہ یہ نہیں ہے کہ اللہ واحد، ان کہو اللہ ایک ہے تو انسان مسلمان ہو جائے گا، نہ، یہ کلمہ نہیں ہے۔ بے شک انسان اللہ کو ایک کہتا رہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، پہلے کہو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کو عبادت میں ذرہ برابر کسی کا شرک گوارا نہیں۔ پروردگار نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، لیکن وہ ذات جس ذات نے اس قرآن کا تعارف پیش کیا، ہمیں بتایا کہ کلام خدا ہے۔ اگر پیغمبر نہ بتاتے ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ قرآن کلام خدا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی آیات ہے۔ جس ذات نے یہ حکم ہم تک پہنچایا، ذات ختمی مرتبت، اور خدا کا یہ فرمان ہم تک پہنچایا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، اسی ذات سے جب پوچھا گیا آقا بتائیے عبادت کیا ہے، تو فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر پوچھا کہ مزید بتائیے، کہا کہ حب علی عبادہ، علی سے محبت رکھنا عبادت ہے۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں؟ وہ پہلا سوال اب مزید روشن ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے بشر کو عبادت کے لیے خلق کیا گیا اور پوچھا گیا عبادت کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علی کو دیکھو یہ خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو یہ اللہ کی عبادت ہے، علی سے محبت رکھو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ان دو باتوں میں کیا ربط ہے کہ ذکر علی کا اور عبادت خدا کی، زیارت علی کی اور عبادت خدا کی، محبت علی کی اور عبادت خدا کی؟ یہ راز اور یہ اساس جب تک ہم نہیں سمجھیں کہ عام طور پہ انسان پھر جب مولا متقیان کی فضیلتیں سنتا ہے تو وہ شرک کی آلودگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ وہ ڈور اور وہ اساس اور وہ سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آتا کہ بالآخر کس طرح سے ان فضائل کی کیا تفسیر بیان کرے۔ انسان کو یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کے بالمقابل ایک ذات ہے جو ان لامحدود اوصاف اور صفات کا حامل ہے، اور انسان اس طرح کی گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے جملے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ رضائیں خدا کی تو لے لیں علی نے، خدائی کے پلے میں رکھا ہی کیا ہے۔ نہ، یہ ایک باریک بات ہے، یہ ایک لطیف بات ہے۔ اسی لیے شہید راہ خدا استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے اس مطلب کو بہت عمدگی سے کھولا اور بیان کیا۔
اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اسی حقیقت کو بیان کریں اور سمجھیں کہ آخر کیا راز ہے کہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب لامحدود مخالفتوں کے باوجود تاریخ انسانی میں ابدی حیثیت اختیار کر گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے شجروں کی طہارت کے لیے آپ کو میزان اور معیار قرار دیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان، خیر و شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان حد فاصل، میزان اور معیار ذات علی ابن ابی طالب کو قرار دیا گیا؟ کفر اور اسلام کے درمیان یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ باتیں جو بار بار بیان ہونی چاہیے۔ میں کسی مناقب کی 4 5ویں درجے کتاب کی بات نہیں کر رہا میرے عزیزو، صفحے اول کی جو سواد اعظم اور جمہور اور علماء اہل تسنن کی وہ کتابیں جن پر مکتب اہل تسنن کی عمارت استوار ہے، جیسے یہ عمارت، یہ ہال جس میں آپ تشریف فرمائیں، ان ستونوں پہ کھڑا ہے، اگر انہیں نکال دیں تو پھر یہ منہدم ہو جائے۔ وہ شخصیتیں جو مسالک اسلامی میں اور فرق اسلامی میں ان ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، اتنے وزنی ترین نام جن میں سے ایک امام طبرانی، جن کی ولادت 260 ہجری میں ہوئی، جس طرح سے جب امام زمانہ کی امامت کا آغاز ہوا، ساتھ ہی آپ کی غیبت صغریٰ کا بھی آغاز ہو گیا۔ اسی سال امام طبرانی کی ولادت ہوئی اور پھر 100 سال عمر ہے ان کی۔ امام زمانہ کی غیبت صغریٰ جا کر پھر 329 میں ختم ہو جاتی ہے اور پھر غیبت کبریٰ شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ 260 میں پیدا ہوئے اور 360 میں ان کی وفات ہوئی، 100 سال عمر پائی۔ ان کی لکھی ہوئی معاجم، موجم الکبیر ہے، موجم الصغیر ہے، موجم الاوسط اور باقی کتب مکتب اہل تسنن میں ارکان اور ستون کی حیثیت رکھتی۔ ان کی کتاب موجم الاوسط کی 4تھی جلد، صفحہ نمبر 5 حدیث نمبر 5339، عجیب روایت بیان کی جسے میں چند مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس سے بڑی بات مجھے ملی نہیں مذاہب اسلامی اور مکاتب اہل تسنن کے ہاں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، لیکن چونکہ براہ راست میرے موضوع سے متعلق ہے اور میں نتائج نہیں دے سکتا جب تک یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض نہ کروں اور پھر نتیجے کی طرف بڑھیں۔ امام طبرانی جیسی شخصیت نے، اتنے بڑے ذمہ دار متبحر عالم نے موجم الاوسط کی 4تھی جلد میں 5339 نمبر حدیث کیا لکھا؟ کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا ایک جوان صحابی جس کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اسی لیے شخصیت کا تعارف پیش کیا اجمالی طور پر، کتاب کا نام دیا، حدیث کا عدد بیان کیا تاکہ پھر بات کا وزن کیا جا سکے۔ امام طبرانی نے لکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ایک صحابی جس کا نام بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے بیٹھے۔ یہ ملتان ویسے بھی پیروں کا شہر مشہور ہے، صوفیاء کرام ہیں، عرفاء ہیں، ان کے روزے اور مرقد آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آج شاید موجود بھی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ جن کے پاس آپ جاتے ہوں، ان سے کسب فیض کرتے ہوں، علم اور معرفت سیکھتے ہوں۔ اگر کبھی آپ اپنے کسی پیر یا مرشد کے پاس جائیں یا کسی عالم فقیہ یا مرجع کے پاس چلے جائیں، نجف چلے جائیں، قم چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، عراق چلے جائیں، جا کے بیٹھیں، کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان وہ باتیں بالمشافہہ دیکھتے ہوئے نہیں کہہ سکتا، شرم محسوس ہوتی ہے، کچھ اپنے قلبی مسائل، کچھ اپنی زندگی کی ایسی باتیں، کوتاہیاں، کمیاں، ایسی چیزیں کہ جنہیں انسان دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا۔ تو یہی کیفیت بریدہ کی ہے۔ امام طبرانی نے لکھا کہ بریدہ ختمی مرتبت کے سامنے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر اپنا سر جھکا لیا اور یہ بات کہی، یا رسول اللہ، میں ہر روز آپ کی زبان سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق کچھ نہ کچھ سنتا ہوں، ہر روز آپ علی کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی دن میں کئی مرتبہ آپ ان کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، بغض محسوس کرتا ہوں، دشمنی محسوس کرتا ہوں۔ اور بریدہ سمجھدار آدمی تھے، اس لیے کہ بجائے کسی اور کو بتائیں
اس کو بتانا چاہیے جو دلوں کا طبیب ہے، جو روحوں کا طبیب ہے۔ امام الانبیاء کے محضر میں آئے، اپنی مشکل بیان کرنا چاہیے تھی، بیان کی، اس میں شرم کی بات نہیں ہے، چھپایا نہیں، جو دل میں گزر رہا تھا بیان کیا، آشکار کیا۔ اور اب پیغمبر کا جواب سننے کے لیے جناب بریدہ منتظر، سر جھکائے، انتظار میں کہ پیغمبر ان کی بات کا کیا جواب دیتے۔ یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا اور پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اب بریدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ پیغمبر بات کیوں نہیں کر رہے، جواب کیوں نہیں دے رہے۔ یہ دیکھنے کے لیے بریدہ نے اپنا سر اٹھایا، اور جب سر اٹھایا تو پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اگرچہ سردی کا موسم تھا، اس کے باوجود پیغمبر اتنے غضبناک ہوئے، دکھی ہوئے، غصے میں آئے کہ آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے، اور چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہے۔ اب بریدہ پریشان ہوئے، گھبرائے، ڈرے، اور یہ سوچا کہ میں نے ایسی بات کہی کہ جس سے ختمی مرتبت کو میں نے ناراض کیا، دکھی کیا۔ تو اب ختمی مرتبت کو راضی کرنے کے لیے بریدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ بڑا پن ہے ان کا۔ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ نے دیکھا کہ پیغمبر خاموش ہے، وہ کچھ بیان نہیں کر رہے۔ اب بریدہ کی پریشانی اور بڑھی، اور خیال کیا کہ بات غلطی سے بڑھ چکی ہے، اس لیے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود بریدہ نے دیکھا کہ ختمی مرتبت خاموش ہے۔ اب بریدہ کو فکر لاحق ہوئی اور ان کی پریشانی حد سے بڑھی، اور بہت سوچنے کے بعد جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور کہا عجیب یہ ہوا کہ جب بریدہ نے یہ بات کہی تو پیغمبر نے خاموش رہنے کے بجائے اپنا ہاتھ بریدہ کی طرف بڑھا دیا، اور بریدہ نے ختمی مرتبت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دوبارہ شہادتین کا اقرار کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اسلام کی نگاہ میں علی کا دشمن اور علی سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے ذات امیر المومنین کو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل کیوں قرار دیا؟ یہ کیا راز ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اور جو اللہ کی نگاہ میں عزت ہے، غیر معمولی عزت، اس لیے میں اپنی مناقب کی کتابوں کو چھوڑ کر اور اپنی دیگر کتابوں کو چھوڑ کر کتب اہل سنت سے بات کرتا ہوں، اور جب مجھے اس سے کوئی بڑی حدیث نہیں ملتی تو میں اسی حدیث کو تکرار کر دیتا ہوں، کیونکہ اس پائے کی اور اس وزن کی جب دوسری بات نظر نہ آئے تو پھر بہتر ہے اسی کو بیان کر دیا جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور آیت وسیلہ کے ذیل میں انہوں نے یہ عجیب روایت بیان کی، لکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ تھا۔ جب بھی کوئی حاجت مند، سوالی، مصیبت میں گرفتار شخص پیغمبر کے پاس آتا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، تو پیغمبر کا یہ اسلوب تھا اور طریقہ تھا دعا مانگنے کا، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے اور یوں دعا مانگتے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما۔ نیچے خود علامہ نے لکھا کہ اس زمانے میں کچھ افراد ایسے تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ آخر جب بھی کوئی آ جائے علی کا واسطہ، باقی لوگ بھی ہیں، ہم بھی موجود ہیں، آخر کبھی کبھی رسول اسلام کو دعا میں ہمارا بھی نام لے لینا چاہیے۔ تو علامہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور آپ کے قرب میں
آپ کے پہلو میں دو بزرگ بیٹھے، اور اسی اثناء میں علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں محضر پیغمبر میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کل سے بیمار ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جیسے ہی امیر المومنین نے پیغمبر سے دعا کی التماس کی، وہ دو افراد جو پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے تھے ان کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری، مسکرائے، اور ایک نے دوسرے سے کہا بہت خوب ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی پیغمبر کے پاس دعا کے لیے آتا تھا تو پیغمبر اس کے لیے علی کا واسطہ دیتے تھے، اور آج علی خود بیمار ہے، مشکل کشا، خود مشکل میں، اور پیغمبر کے پاس جا تم بیٹھے ہو، جا میں بیٹھا ہوں، اب پیغمبر یا تمہارا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے، تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن دوسری طرف جب پیغمبر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، پہلے کیسے دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اور آج جب خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر سے دعا کی خواہش کی، ہاتھوں کو اٹھایا اور یوں دعا مانگی، اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو علی کی بیماری کو دور فرما۔ بس اتنا سننا تھا، ان دونوں کے دلوں میں جو بغض تھا وہ زبان پر آ گیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کون سا انصاف ہے؟ کوئی اور بیمار ہو جائے تو بھی علی کا واسطہ، اور آج علی بیمار ہے تو بھی علی کا واسطہ، کوئی اور مشکل میں ہو تو بھی علی کا واسطہ، اور آج علی خود مشکل میں تو بھی علی کا واسطہ۔ تو صاحب خلق عظیم کے چہرے پر، رحمت للعالمین کے چہرے پر ایک مرتبہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمایا، خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا، میں تو جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو یہ علی کون ہے جن کی اللہ کی نگاہ میں یہ عزت ہے؟ یہاں تک کہ میں نے روایات معراج میں یہ روایتیں بکثرت پڑھی کہ شب معراج جب ختمی مرتبہ تشریف لے گئے معراج کے لیے، اور جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو فرشتوں نے دونوں طرف صفیں بنائی ہوئی ہیں، اور علی ابن ابی طالب پیغمبر گرامی اسلام ان فرشتوں کی صفوں کے درمیان میں سے گزر رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں پیغمبر، میں نے پڑھا، شیخ کلینی نے لکھا، شیخ مفید نے لکھا، باقی علماء نے بیان کیا، پیغمبر فرشتوں کی صفوں کے وسط سے گزر رہے ہیں اور سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی، یہاں تک کہ، اور خود مولا متقیان سے منسوب ہے یہ کلام، فرماتے کہ اگر شرافت انسانی کا امتحان لینا ہو، اگر آزمانا ہو کہ یہ انسان شریف ہے، اعلیٰ ظرف ہے یا کم ظرف ہے، شریف ہے یا غیر شریف ہے، اس کی شرافت کا امتحان لینا ہو، یہ معیار علی بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہ اگر تم نے شرافت انسانی کا امتحان لینا ہے تو اس انسان کے سامنے میرے آقا محمد مصطفیٰ کا نام لو، پکارو، اگر اس کا سر جھک جائے تو سمجھ لو شریف ہے، اور اگر سر نہ جھکے تو سمجھ لو کمینہ ہے۔ ذات مصطفیٰ معیار شرافت انسانی ہے، اس لیے جب آپ کا خطیب خطبہ پڑھتا ہے اور جب یہ لفظ کہتے ہیں ابی القاسم محمد، تو اس کا سر جھک جاتا ہے، اور سننے والوں کو بھی حکم ہے کہ سر جھکا کر آپ کی ذات پر درود بھیجیں۔ پیغمبر گئے عرش پر، چوتھے آسمان پہ پہنچے، فرشتوں کی صفوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے، سلام سلام، پیغمبر آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک فرشتے کو دیکھا فکر مند ہے، پیغمبر رک گئے، پوچھا کیا بات ہے، کون ہو؟ کہ میرا نام اسرائیل ہے۔ کہ یہ تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے، پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اس روایت کو بیان کیا، دیگر بڑی بڑی شخصیات نے بیان کیا، کہ اداسی کیوں ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جب زمین پر تشریف لے جائیں تو اپنے بھائی علی کو میرا سلام پہنچائیے گا، میرا سلام پہنچائیے گا۔ پیغمبر نے پوچھا حل تعرف علی، کیا تو علی کو جانتا ہے؟ کیا جواب دیا؟
فکیف لا اعرفہ، میں علی کو کیسے نہ پہچانوں جبکہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اقبض روح شیعت علی، کہ میں اس وقت تک علی کے شیعوں کی روح کو قبض نہ کروں جب تک کہ مجھے علی کی اجازت نہ مل جائے۔ بخدا جب میں یہ جملے پڑھتا ہوں اور میرے ذہن میں آتے ہیں، میں اللہ کی اس رحمت پر اور مولا متقیان کی کتنے کریم ہے اپنے چاہنے والوں پر، کیوں اللہ نے علی کے شیعہ کی موت کو، قبض روح کو علی کی اجازت سے مشروط قرار دیا۔ مبادا ایسے نہ ہو کہ حالت گناہ میں مصروف ہو، کسی برے کام میں مصروف ہو اور اس لمحے توبہ کی توفیق سے پہلے اسرائیل آ جائے۔ یہ کرم ہے علی کا اپنے چاہنے والوں پر، اس لیے اللہ نے علی کے شیعہ اور محب کی موت اور قبض روح کو علی کی اجازت سے مشروط قرار دیا اور کہا کہ اللہ کا یہ امر ہے، میں نے ہر انسان کی روح کو قبض کرنا ہے سوائے آپ کی روح اور آپ کے بھائی علی کی روح کو۔ اور یا رسول اللہ، خود اللہ نے میری قبض روح پر آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کو مامور قرار دیا، تو جب زمین پر تشریف لے جائیں تو میری طرف سے علی کی خدمت میں گزارش کیجئے گا کہ میرے ساتھ قبض روح کے معاملے میں نرمی برتے۔ یہ علی کون ہے کہ زمینوں سے بڑھ کر آسمانوں پر آپ کی عزت ہے، دلوں پر آپ کی حکومت ہے۔ میں کل عرض کر رہا تھا، آپ 14 صدیوں کا اگر مطالعہ کیجئے، میں نے صدر اسلام کی کچھ مثالیں دیں، 60 ہجری تک مولا متقیان کی شہادت کے 200 سال کے بعد متوکل عباسی کے دور میں اس کے بچوں کا معلم ابن سکیت امام الصرف والنحو، اس کے بچوں کو معتصم کو اور باقی بچوں کو، معذرت دوسرے کے بچے ہیں معتز وغیرہ، ان کو پڑھاتا تھا، فنون سکھاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب اس نے امتحان لیا اور ان نمایاں کامیابی حاصل کی تو خوش ہوا متوکل اور پھر جوش میں آ کے پوچھا، کہا کہ اپنے دربار میں جہاں سارے درباری بیٹھے ہیں، اس کے مشیر بیٹھے ہیں، خواص بیٹھے ہیں، بنو عباس کے سردار بیٹھے ہیں، کہ ابن سکیت بتاؤ تمہاری نگاہ میں میرے یہ 2 بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین؟ ابن سکیت متوکل کے بچوں کا معلم ہے اور جانتا ہے کہ متوکل کتنا بڑا جلاد ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ اگر سمجھنا ہو متوکل کیسا حکمران تھا تو جس طرح سے بنو امیہ میں کثیف ترین کردار یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کا ہے، اسی طرح سے بنو عباس میں اسی طرح کا کثیف ترین کردار متوکل عباسی کا ہے۔ کئی سالوں سے جانتا ہے ابن سکیت، لیکن یہ عشق علی تھا اور علی کی محبت جو اس نے اپنے دل میں مخفی رکھی تھی، لیکن یہ ایسا مرحلہ تھا کہ ابن سکیت علی کی محبت کو چھپا نہیں سکے۔ جیسے متوکل نے پوچھا کہ بتاؤ ابن سکیت تمہاری نگاہ میں میرے یہ 2 بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین؟ ایک مرتبہ ابن سکیت کا چہرہ سرخ ہوا، کہا متوکل تم کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہو، تم علی کے بیٹے حسن و حسین کی بات کر رہے ہو؟ علی اور علی کے بیٹے حسن و حسین تو بجائے خود میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ادنا غلام کمبر کو خود تم سے اور تمہارے ان بیٹوں سے 1000 گنا افضل و بہتر سمجھتا ہوں۔ اور پتا تھا ابن سکیت کو کیا ہونے والا ہے، لیکن نہ، یہ عشق علی تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور یہی ہوا اسی دربار میں متوکل نے ابن سکیت کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا، آپ کو شہید کیا، تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ یہ عشق علی، آخر کیا بات ہے جس میں بھی ذرہ برابر عدل و انصاف ہے، جو معرفت رکھتا ہے، جس کا ضمیر اور وجدان زندہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے طول تاریخ میں میں نے امام طبرانی کی بات کی، میں نے علامہ جلال الدین سیوطی کی بات کی، ابن جریر طبری نے 2 جلدوں میں کتاب الولایہ مولا متقیان کی ولایت سے متعلق تحریر کی، ابن عساکر نے 3 جلدوں میں صاحب تاریخ مدینہ و دمشق 3 جلدوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب کو لکھا۔ امام نسائی نے خصائص نسائی لکھی مولا متقیان سے متعلق، جس کی پاداش میں آپ کو اہل شام نے شہید کر دیا کہ جب علی کے بارے میں لکھا تو فلاں کے بارے میں بھی کتاب لکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اس کے بارے میں کچھ چیز میں نے آج تک پڑھی نہیں اس کی فضیلت میں تو کیا لکھوں، اور لاتے مار مار کر اتنی اس کی پسلیاں توڑ دیں، امام نسائی کو شہید کر دیا۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو غیور اور باضمیر اور زندہ انسانوں کو حق گوئی پر مجبور کر دیتی ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے
शेख और रईस बू अली सीना, बू अली सीना से मुतल्लिक इमाम खुमैनी ये जुमला कहते हैं कि लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कौन है बू अली सीना? बू अली सीना के अंबिया और आइम्मा के बाद इस पूरी कायनात में इल्म और फिक्र और मारिफत में कोई भी इंसान बू अली सीना का हम पल्ला नहीं है। ये बू अली सीना जिससे मुतल्लिक जब पूछा आयतुल्लाह जवादी आमली से किसी ने कि वो शिया थे या सुन्नी थे, तो कहा उस शख्स के बारे में क्या बात करते हो जिसका उस्ताद सिवाय नमाज की दूसरी चीज नहीं था। एक दिन पढ़ा उस्ताद से, सिर्फ एक दिन, और पूछा, पहले ही दिन उस्ताद से सवाल पूछा जो पढ़ाने आए थे। कई किताबों के मुसन्निफ लायक उस्ताद बुजुर्ग 70-80 साल के, इनके वालिद के दोस्त थे, पढ़ाने के लिए आए, तो इन्होंने उल्टा सवाल पूछा, कहिए बताइए उस्ताद कि तख्लीक कायनात से पहले परवरदिगार क्या करता था? अब तो कायनात बना दी और इसका इंतजाम और इंसराम चला रहा है अल्लाह, जब कायनात नहीं थी तब खुदा क्या करता था? और उस्ताद ने जब सुना तो अपने सरो सीनों को पीटना शुरू किया कि यह सवाल आज तक मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया। और ये एक पहले दिन ही मेरा शागिर्द मुझसे आगे बढ़ गया और पीटना शुरू किया कि मेरा शागिर्द उस्ताद से आगे बढ़ गया, और फिर अपना बिस्तर उठाया और चल पड़े। बहुत रोका अबू अली सीना के बाप ने, रुक जाइए, कहा नहीं, जब शागिर्द उस्ताद से आगे बढ़ जाए फिर वो उसको पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता। अलबत्ता अगर पूछा जाए कि तख्लीक कायनात से पहले कार खुदाबंदी क्या था, तो इसका जवाब मौजूद है। खुदा क्या करता था इस कायनात की तख्लीक से पहले, जो अब भी कर रहा है, जो पहले भी करता था, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजता था। शिबू अली सीना जिन्होंने फिर जिंदगी में किसी इंसान की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। फिक्र में आप माजरत, मंतिक में आपकी किताबें मौजूद हैं, तिब में आपकी किताबें मौजूद हैं, फलसफे में आपकी किताबें मौजूद हैं, यूरोप में आपकी किताबों के तर्जमे हुए। ये बू अली सीना 1000 साल पहले इतने बड़े दानिश्वर और फलसफी से उस्ताद नाशनास मुअल्लिम, जब इनसे पूछा गया ए बू अली सीना आप हमें अली इब्न अबी तालिब के मुताल्लिक कुछ बताएं, आपकी क्या राय है अली से मुताल्लिक? बू अली सीना का शागिर्द शहरियार जो खुद बहुत लायक था, वो कहा करता था, बू अली सीना अगर आप नबूवत का दावा करें तो आप पर सबसे पहले ईमान लाने वाला मैं हूंगा। ये नाबग़े तारीख बशर है बू अली सीना। और इस बू अली सीना से जब पूछा गया ए बू अली सीना आप हमें अली इब्न अबी तालिब से मुतल्लिक कुछ बताइए, तो कूजे में समंदर को समो दिया। क्या जवाब दिया? कहा कि मैं अली इब्न अबी तालिब से मुतल्लिक क्या कहूं। अली की हैसियत इस कायनात के तमाम इंसानों के दरमियान वही है। कोई अहले मंतिक और अहले मारिफत इस जुमले का वजन कर सकता है जो बू अली सीना ने कहे का अली की हैसियत इस पूरी कायनात के तमाम इंसानों में, अव्वलीन से लेकर आखरीन तक, तमाम इंसानों के दरमियान वही है जो महसूसात के दरमियान माकूल की होती है और जो माकूलात के दरमियान मशहूद की होती है, और जो साल के बकिया शब रोज के दरमियान लैलतुल कद्र की होती है। अभी आप लैलतुल कद्र गुजारी है। लैलतुल कद्र शेखुर रईस फरमाते हैं, कल लैलतुल कद्र में कोई जागे वो तब भी लैलतुल कद्र है, कोई सो के गुजार दे वो तब भी लैलतुल कद्र है, कोई अपने सर पर कुरान रख के अमल करे वो तब भी लैलतुल कद्र है, अमल कुरान ना करे तब भी लैलतुल कद्र है, नमाजें पढ़ते हुए गुजार दे वो तब भी लैलतुल कद्र है, कुछ भी ना पढ़े तब भी लैलतुल कद्र है। इसके जागने ना जागने से, इबादत करने ना करने से, कुरान सर पर रखने ना रखने से लैलतुल कद्र की अहमियत और फजीलत में कोई कमी वाकई नहीं होगी, लेकिन यह महरूम रह जाएगा कि इसी तरह से अली इब्न अबी तालिब, अगर सारी कायनात मिलकर भी अली इब्न अबी तालिब को ना माने तब भी अली की फजीलत में कुछ कमी नहीं आ सकती। अली इज्जतों का आसमान है, अली फजीलतों का आसमान है। ये बू अली सीना है। और किस किस से मुतल्लिक वक्त खत्म हो रहा है? बू अली सीना और सीबवै के उस्ताद, जब उनसे पूछा गया, ये मैं कल अर्ज करूंगा, अब वक्त खत्म हो रहा, यहां तक कि शिबली शुमैल, जब इनसे पूछा गया, ये मायानास ईसाई दानिश्वर
شبلی شمیل کا ایک جملہ اس پہ بات ختم کروں، کل اپنے گفتگو اور موضوع کو نتیجہ عرض کر دوں گا۔ پوچھا کہ آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں، تو کہا کہ میرا سلام ہو علی پر، اور پوری انسانیت اور میں قربان ہو جائیں علی پر، جس علی نے خود کو انسانیت کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ علی شہید عدالت ہے، علی شہید انسانیت ہے۔ میرے عزیزو، حضرت کی تفصیلی شہادت کل بیان کروں گا۔ آج چونکہ 19 رمضان المبارک ہے، آپ جانتے ہیں بار بار مجلس پڑھنے والوں سے یہ روایات سن رہے ہیں کہ مولا متقیان کا ماہ رمضان میں معمول تھا، ہر روز اپنے کسی نہ کسی بیٹے یا بیٹی کے یہاں افطار کرتے تھے، اور 18ویں روزے کی افطاری اپنی چھوٹی بیٹی زینب صغرا، دونوں بہنوں کا نام زینب ہے، علی کی بڑی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، چھوٹی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، بڑی بیٹی زینب کبریٰ، چھوٹی بیٹی زینب صغرا، ان کا لقب ام کلثوم ہے۔ ان کے ہاں مولا متقیان افطاری کے لیے آئے، اور کیسے افطاری کی آپ جانتے ہیں، 2 غذائیں رکھیں، اب 2 بھی علی کے لیے، ورنہ شاید ہم نمک کو خوراک استعمال میں شامل نہ کریں، خوراک کا حصہ مان لیں۔ دودھ رکھا، جو کی روٹی رکھی، ساتھ نمک رکھا۔ کیا کہا؟ بیٹی ام کلثوم، آپ تو جانتی ہو آپ کے بابا نے ساری زندگی کبھی 2 غذائیں ایک ساتھ استعمال نہیں کی، بیٹا ایک اٹھا لیجیے۔ اپنے بابا کی مزاج شناس بی بی ام کلثوم نے دودھ اٹھا لیا، اور مولا متقیان نے نمک کے ساتھ چند لقمے افطار کیا، اور اس کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سورہ مبارکہ روم کی تلاوت کی، سورہ جاسیہ کی تلاوت کی، سورہ دخان کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی۔ لیکن حضرت آج پچھلے دنوں سے الگ کچھ وقفے سے، تھوڑے وقفے سے عبادت کے دوران سے اٹھ کے آتے ہیں گھر کے صحن میں، اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی محمد مصطفیٰ نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، یقیناً یہ وہی رات ہے جس میں میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہونے والی، اور اس مہینے میں پہلے دن سے حضرت ماہ رمضان کے اوائل میں اپنی داڑھی کو خضاب کیا کرتے تھے، اور اس دفعہ جب آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ آپ کے لیے خضاب لے کے آئے، فرمایا نہ، یہ خضاب لے جاؤ، اس دفعہ میں اپنی داڑھی اس رنگ سے خضاب نہیں کروں گا، اس دفعہ میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی۔ اس لیے اہل بیت رسول متوجہ تھے، اور جب یہ حالت دیکھی جناب ام کلثوم نے کہا بابا میں نے کبھی آپ کی کیفیت نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا ام کلثوم، آپ کے بابا علی زندگی میں بڑے بڑے دشمنوں کے مقابلے میں گئے، بڑے بڑے بہادروں کے مقابلے میں گئے، لیکن کبھی بھی علی کی پیشانی پہ شکن نہ آئی، لیکن آج اللہ اس بادشاہ کی خدمت میں جا رہا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو رب الارباب ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کہا بابا آج مسجد نہ جائیے اور کسی اور کو اپنی جگہ امامت کے لیے بھیج دیجئے۔ فرمایا نہ، قضاء و قدر سے انسان کو کوئی مفر نہیں، میں جاؤں گا، بس یہاں تک کہ دوبارہ حجرے میں تشریف لے گئے، اور اب جب نماز شروع کی، نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہوئے، تو گھر کے باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی۔ علی اٹھے، باہر تشریف لائے، دیکھا حذیفہ یمانی باہر کھڑے ہیں 40 جوانوں کے ساتھ، مولا متقیان کے گھر کو حصار میں لیے ہوئے، اور سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں۔ ایک مرتبہ علی نے سوال کیا، حذیفہ کیا ہوا، کیوں تم نے علی کے گھر کو گھیر رکھا ہے؟ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہوئے حذیفہ کہ یا امیر المومنین کیا کریں، جب سے ماہ رمضان شروع ہوا برابر آپ کی زبان سے یہ جملے سن رہے ہیں کہ شاید یہی وہ ماہ رمضان ہے جس میں علی کی داڑھی اس کے خون سے رنگین ہو جائے گی، تو حیف ہے ایسی زندگی پر کہ ہم زندہ رہ جائیں اور ہمارے امام کو شہید کر دیا جائے۔ اس لیے میں نے اور میرے قبیلے والوں نے سب نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ اب سے لے کر عید تک ہم مسلسل آپ کی محافظت کریں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے،
ایک مرتبہ مولا متقیہ نے حذیفہ کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، حذیفہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا آپ ہمارے امام ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا۔ فرمایا اے حذیفہ میں امام کی حیثیت سے تمہیں حکم دے رہا ہوں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ سب چل پڑے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں بادر ناخواستہ چلا، لیکن راوی کہتے ہیں مڑ مڑ کے حذیفہ علی کے گھر کی طرف دیکھ رہے تھے اور علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور زیر لب یہ کلمات کہہ رہے تھے، خدا نہ کرے کہیں وہ رات نہ ہو جس رات میرے مولا کی داڑھی اپنے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ گھر پہنچے اور تلوار اپنی زوجہ کے سپرد کی۔ ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا کہ آپ تو علی کی حفاظت کے لیے گئے تھے، کیوں علی کو اکیلے چھوڑ کے آگے؟ کہا حضرت نے ہمیں خود حکم دیا تھا اس لیے ہم واپس آگے، اگر خود حکم نہ کرتے ہم واپس نہ آتے۔ کہا حذیفہ اگر آج کی رات میں علی کو کچھ ہو گیا اور کسی دشمن نے علی کو گزند پہنچا دیا تو مجھے بتاؤ قیامت کے دن نبی زادی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہا علی نے ہمیں خود بھیجا اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، میرے امام علی فاتح خیبر ہیں، قاتل مرحب و انتر ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے مولا کو نقصان پہنچا سکے۔ بس تلوار زوجہ کے سپرد کی اور خود لیٹ گئے چند لمحے استراحت کرنے کے لیے، تکیے پہ سر رکھا، کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے، لیکن آنکھ لگ گئی جناب حذیفہ کی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب حذیفہ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ آپ کی زوجہ آپ کے شانے جھنجھوڑ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے حذیفہ اٹھو مسجد سے کچھ آوازیں آ رہی، حذیفہ اٹھو مسجد سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ جب حذیفہ اٹھے گھر کے صحن میں آئے تو مسجد کوفہ سے یہ آواز بلند ہو رہی تھی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، قتل علی المرتضی، علی مرتضی کو شہید کر دیا گیا۔ ننگے پاؤں حذیفہ دوڑے پہنچے مسجد کوفہ میں، کیا منظر دیکھا؟ علی ابن ابی طالب کا سر اقدس شگافتہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جب قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اب سے لے کے عید تک جب رحل کھولیں قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن رکھنے کے لیے تو یہ جملہ یاد کیجئے گا، آپ کے مولا اور آپ کا امام کا سر ابن ملجم کی وار سے ایسے شگافتہ ہوا جیسے آپ قرآن کی تلاوت کے لیے رحل کھولتے ہیں۔ اتنی کاری ضرب تھی کہ آپ کا سر پیشانی تک 2 لخت ہو گیا، ایک زرد پٹی سے آپ کو باندھا گیا۔ لیکن اس لمحے بھی مولا متقیہ نے فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز پڑھاؤ، نماز پڑھانے کے بعد اب جب نماز پڑھائی جا چکی، اس دوران میں تفصیلی مصائب کا عرض کروں گا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھاگ گیا، کچھ افراد گئے اور اس کے قبیلے کے بعض افراد اسے گرفتار کر کے لائے اور اسے رسیوں میں باندھا تاکہ دوبارہ نہ بھاگ جائے۔ جب علی کے سامنے بٹھایا گیا، ایک مرتبہ امیر المومنین نے پوچھا اے ابن ملجم بتا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ حضرت نے دیکھا ابن ملجم سے کچھ بولا نہیں جا رہا، فرمایا جو دودھ میرے لیے لائے ہو دودھ کا شربت یہ میرے قاتل کو پلاؤ تاکہ بولنے کے قابل ہو سکے۔ تاریخ انسانی علی ابن ابی طالب کی اس اخلاقی معجزے کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی، جو اپنے ہی قاتل کو دودھ کا شربت پیش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود عبد الرحمن اتنا دہشت زدہ تھا، اس سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت نے محسوس کیا کہ اس کو رسیوں میں اتنا کس کے باندھا گیا ہے جس کی وجہ سے اسے بولنے میں دقت آ رہی ہے۔ فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، اگرچہ میرا قاتل ہے لیکن مجھے گوارا نہیں کہ اسے رسیوں میں باندھا جائے۔ میں دست ادب جوڑ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے علی آپ کو آج یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے قاتل کو رسیوں میں باندھ کے لایا جائے، کیسے برداشت کیا ہوگا جب آپ کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کر یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔